السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین کفا والسلام علی من لا نبی اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے سونے کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ جب سونے کے لیے انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کے دروازے کو بند کر دیں اور برتن وغیرہ جس پہ کھانا رکھا ہوا ہے اس کو ڈھانک دیں۔ جو لائٹ جل رہا ہے اس لائٹ کو آف کر دیں، چراغ کو بجھا دیں بسم اللہ کہہ کر کے۔ اور اس کے بعد جب وہ بستر پہ جائیں تو بستر پہ جانے سے پہلے نبی کی سنت اور سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں۔ جھاڑنے کے بعد جب بستر کے اوپر بیٹھیں تو دعا و اذکار کیا کریں؟ سب سے پہلے آیت الکرسی آپ پڑھیں۔ آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرشتے مقرر کر دیں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح سے دوسرے اذکار تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ چاروں قل جو کہا جاتا نہیں بلکہ تینوں قل آپ پڑھیں۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 2 آیت، سورہ بقرہ کے سب سے آخر میں جو 2 آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ 2 آیت آپ پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ بستر پہ جب سونے لگیں تو پھر یہ محاسبہ کریں، سوچیں کہ آج ہم نے پورے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنا اچھا عمل کیے ہیں، کیونکہ یہ سونا، یہ نیند موت کی بہن قرار دیا ہے۔ تو جب سونے کے لیے جائیں تو یہ اپنے دل کے اندر محاسبہ کریں، سوچیں کہ اگر آج ہم نے زیادہ گناہ کیے ہیں تو توبہ استغفار کریں اور یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آئندہ کل ہم اچھے عمل کریں گے، ہمارا دن اچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب سونے لگیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ کی روایت ہے کہ اذا آتیت مضجعک، جب تم سونے کے لیے آؤ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوضع وضوءک للصلاۃ، تو تم وضو کر لیا کرو جس طرح سے نماز میں وضو کیا جاتا ہے۔ سنت کے سونے کے آداب میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، ادب یہ بھی ہے کہ آپ وضو کر کے سونا چاہیے۔ اور سونے کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ثم استجع علی شقک الایمن، کہ آپ داہنی کروٹ سوئیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ داہنی کروٹ کو سونا ہے اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار گال کے اوپر رکھ کر کے سوئیں، اور سوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، تیرے نام ہی لے کر کے میں سو رہا ہوں اور جاگ رہا ہوں، مر رہا ہوں اور زندہ ہو رہا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جلدی سونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جلدی سو جایا کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں آپ قیام اللیل جاگتے تھے اور قیام اللیل کرتے تھے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد فضول بات چیت کرنا ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چھت پہ نہ سوئیں جس چھت کے اوپر 4 دیواری نہ ہو، جس چھت کے اوپر باؤنڈری نہ ہو، اس چھت پہ سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب الادب المفرد کے اندر یہ روایت کو لاتے ہیں اور روایت صحیح ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھت پہ سونے سے ایسی چھت پہ سونے سے جو منع فرمایا ہے وہ اصل میں نہی تنزیہی ہے،
مثلاً اگر کسی کو چھت ایسا ہو جس میں باؤنڈری نہ ہو، مجبوری ہو اور وہ سونا چاہے تو سو سکتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ ایسی چھت پہ نہ سوئیں۔ معزز ناظرین، جب سو گئے اللہ کے نام لے کر، ذکر و اذکار کر کے، اب رات میں آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آپ بیدار ہوئے، خوف اور ڈر محسوس ہوا، تو پھر آپ اس دعا کا اہتمام کیا کریں جس دعا کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین۔ اس دعا کو آپ اہتمام کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دعا زیادہ سے زیادہ ہم سبوں کو یاد کرنی چاہیے، کیونکہ رات میں لوگ گھبرا کر کے اڑ جاتے ہیں ڈر سے، خوف سے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کی برائی سے، اور شیطانوں کے حملے سے، اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے۔ یہ دعا کو جب پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کو پھر سے چین اور سکون کے ساتھ آپ سو جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ سونے کے آداب، ان ساری چیزوں کو جب ہم اہتمام کر لیں گے تو پھر یہ نبی کی سنت ہے اور سونے کے آداب ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔